بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں پر منقسم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح حق خصوصی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت میں حاضر ہوتے، ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے، جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرماتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیتے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لایعنی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے، اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیا کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔